اس کے دکان پہ ایک سپاہی آیا اور اس نے بولا کہ میں نے آپ سے ایک اسکارف لیا تھا، آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے۔ وہ اسکارف اتنا سندر تو نہیں تھا، مگر اس اسکارف نے میری ساری لڑائی میں میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اس اسکارف کا کپڑا اتنا مضبوط تھا کہ ایک بھی ریت کا ذرہ اندر تک نہیں پہنچتا۔ اس کپڑے نے ایک بھی ریت کا ذرہ اندر آنے نہیں دیا۔ میں اس اسکارف سے بہت زیادہ خوش ہوا ہوں، بہت ہیلپ ملی ہے ہمیں اس مضبوط کپڑے سے۔ تو اب میں آیا ہوں اپنی پوری فوج کے لیے وہ کپڑا، اسی کپڑے کا اسکارف خریدنا ہے مجھ کو، وہی اسکارف خریدنا ہے جو آج سے 6 مہینے پہلے لے گیا ہوں۔ مجھے وہی چیز واپس چاہیے پوری اپنی فوج کے لیے۔ میں اب آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کو دے دیا جتنے بھی اس کو چاہیے تھے۔ جب وہ لے کے چلا گیا تب اس کو اپنے باپ کی بات یاد آ گئی، اپنے باپ کا سمجھانا اس کو سمجھ میں آ گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسی جگہ پر اتنا بڑا طوفان آتا ہے، اتنا بڑا طوفان کہ سب کا نقصان ہو جاتا ہے، مگر اس کے دکان کا کپڑا ادھر ادھر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دکان کا کپڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا دکان کا کپڑا ہی بچ جاتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں بچتی، سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کا کپڑا اتنا مضبوط تھا، ویسے کا ویسا رکھا رہا جیسا اس کا کپڑا رکھا تھا، ہلا بھی نہیں۔ تو ایک دن اس کے دکان پر وہی واپاری آتا ہے، وہی واپاری آیا جو پہلے اس نے اس کا کپڑا نہیں خریدا تھا، تھوڑا سا کپڑا خریدا تھا، وہ بھی اس کے زیادہ بولنے پہ، اس کی التجا پہ اس نے تھوڑا سا کپڑا خریدا تھا اور اس کے کپڑے کو خراب قرار دیا تھا کہ آپ کا کپڑا بہت زیادہ خراب ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کیا ابھی تک آپ وہی کپڑا بیچتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں جی ہاں، میں وہی کپڑا بناتا ہوں، وہی کپڑا بیچتا ہوں ابھی تک۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں تم سے کچھ بولنا چاہتا ہوں، تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو بولا کیا؟ بولا میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو دکاندار کہتا ہے آپ معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ ایسا کیا ہوا؟ تو وہ بولتا ہے کہ نہیں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا اس دن مذاق اڑایا تھا، آپ کے کپڑے کو میں نے برا بھلا بولا تھا، آپ کو کتنا میں نے سنایا تھا، تھوڑا سا کپڑا میں نے لیا تھا تو آپ کو میں نے کتنا سنایا تھا، اور آپ کے کپڑے کو 2 کوڑی کا بولا تھا۔ اب جو طوفان آیا نا، اس طوفان میں میرا سارا کا سارا کپڑا چلا گیا، سارا میرا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے میرا۔ صرف وہی کپڑا میرا بچ گیا ہے، جو بھی کپڑے تھے میں نے آپ کے کپڑے میں باندھ کے رکھے تھے، وہی گٹھڑی میری بچ گئی ہے، باقی سارا کا سارا نقصان ہو گیا میرا۔ اب مجھ کو سمجھ آ گئی کہ میرا کپڑا جتنا بھی ریشمی تھا، چمکدار تھا، مگر آپ کا کپڑا کئی گنا اچھا تھا۔ تمہارا کپڑا کھدرا ہے،
اس لیے سستا نہیں ہے. تمہارا کپڑا اچھا ہے اس لیے کھدرا ہے. یہ میں اب سمجھ گیا ہوں. میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. آج مجھ کو آپ سے وہ سبق ملا ہے جو مجھے کہیں نہیں ملا. میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. میں بہت سالوں سے व्यापार کر رہا ہوں. میں بہت بڑا व्यापारी ہوں. میں بہت سالوں سے व्यापार کر رہا ہوں. آج میں سمجھ گیا. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان کو صرف چمکیلی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. گراہک کو صرف چمکیلی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. صرف چمکیلی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. اسے ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے جو بھی اس کے پاس ہے وہ اسے بچا سکے. آپ وہ بیچتے ہو جو گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ بچا سکے، بچ جائے. آپ کی چیزیں وہی ہوتی ہیں. تم وہ چیزیں بیچتے ہو. میں ارداس کروں گا، میں دعا کروں گا کہ آپ آگے بڑھتے جاؤ. اسی لیے اس کے پتا نے سمجھایا تھا. اس کے پتا نے کہا تھا کہ وہ مت بیچو جو سامنے والا خریدتا ہے. وہ بیچو جن کی لوگوں کو ضرورت ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، جن کی ضرورت پوری ہو سکے وہی چیزیں بیچو. کتنا اچھا اس نے بولا کہ کوئی چیز کھدری ہے اس لیے سستی نہیں ہے. وہ کھدری ہے تاکہ لمبے عرصے تک چل سکے. یہ بات ہم سب کے جیون میں، ہم سب کے व्यापार میں لاگو ہوتی ہے. ہر وقت تیز چمکتی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آدمی کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو لمبے عرصے تک رہے. ہم کیا کرتے ہیں 24 گھنٹے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایک شخص کو ہم کیا دے سکتے ہیں لمبے عرصے تک. کئی پیارے اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ ہر وقت وہ غصہ ہی تھوکتے رہتے ہیں سارا پورا جیون. وہی چیز ہم بھی انسانوں کو دیں، وہی چیز ہم بھی اپنے پیاروں کو دیں جو لمبے عرصے تک رہے. لمبے عرصے تک پیار محبت رہتا ہے. کسی سے پیار سے بات کرو وہ آخری دم تک نہیں بھولتا. اس کو اس شخص کی یاد دلاؤں گا یکدم وہ یہی بولے گا کہ کتنا اچھا بندہ تھا، میرے ساتھ اتنا پیار سے بات کیا. ہمیں بھی وہی چیز بیچنی چاہیے جو لمبے عرصے تک رہے، جو انسانوں کو ضرورت ہے. آج انسان کو پیار کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پیار بانٹو، برداشت کرو، پیار بانٹو. خاموش رہنا سیکھو. کیسے التجا کر کے، کیسے ہاتھ پاؤں جوڑ کے اس نے اپنا کپڑا بیچا. پھر ایسا سبق سیکھا اپنے باپ سے کہ اس کا دکان چل پڑا. ہمیں بھی گرو اسی طرح کے وچن دیتا ہے. ہم بھی اپنے جیون کا دکان اسی طرح مضبوطی سے چلائیں تاکہ لمبے عرصے تک رہے. ہمارے گروؤں نے کیا کیا ہے؟ لمبے عرصے کی تعلیم دی ہے. اگر وہ یہاں پر نہیں ہیں بھی تو ان کے گیان، ان کے وچن ہمارے ساتھ ہیں. ایسے لگتا ہے کہ خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمیں وچن دے رہے ہیں.
ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ لمبے عرصے تک دنیا کے رہنے تک انہوں نے ہمیں ایسا پیار کیا، ایسا گیان دیا۔ بے شک بدھ جی ہوئے ہیں، وویک آنند جی ہوئے ہیں، کئی ایسے گیان ہیں جو آج تک لوگ سنتے ہیں اور ان کے جیون سفل ہو جاتا ہے، ان کا جیون اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی چیز اپنی پسند سے، اپنی چوائس سے مت دو کسی کو۔ دیکھو کہ کسی کی کیا ضرورت ہے، ہم وہ چیز دیتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہے، یا ہمارے لیے کوئی چیز بیکار ہوتی ہے ہم وہ اٹھا کر دے دیتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کو کیا پسند ہے، سامنے والا کیا چاہتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے بس ہم دے رہے ہیں۔ ہم دان کرتے ہیں بھی اپنی چوائس کا، ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے، نہیں، جو ہمیں چاہیے ہم وہی دان کریں گے۔ تو یہاں گرو جی سمجھا رہے تھے کہ نہیں، دیکھو، پہلے دان دینے سے، کچھ بھی کرنے سے پہلے لوگوں کو دیکھو، جیسے اس نے جا کر دیکھا، پہچانا اس نے کہ لوگوں کو کیا کیا چاہیے۔ اس کو اسکارف غور سے دیکھا، اس نے اسکارف بنایا، ایسا اسکارف بنایا کہ اس میں ریت کا ذرہ بھی نہ جائے۔ اس نے ایسے پاکٹ پرس کی طرح بنائے جو پیسے مضبوط اسی میں ہوں، پھٹنے کا ڈر نہ ہو۔ اس نے پہلے دیکھا، ہم بغیر دیکھے، بغیر سوچے، جو ہمیں پسند ہے بس وہی رائٹ ہے، جو بات ہمیں پسند ہے بس وہی رائٹ ہے، ہم بول دیں گے، آگے والے کو اچھا لگے کہ نہ لگے۔ تو آج کا گرو کا وچن تھا کہ پہلے لوگوں کو پہچانو، پہلے لوگوں سے پوچھو، پھر دان کرو، پھر پن کرو، پھر کوئی لفظ بتاؤ۔ ہم کوئی بات بول کر آتے ہیں، بے شک وہ پہلے سے دکھی ہے، پہلے سے کوئی شخص دکھی بیٹھا رہتا ہے، اس کے اوپر اور جا کر برستے ہیں، اور جا کر اپنی بھی تکلیف جا کر بتائیں گے، یا اس نے کچھ کیا ہوگا وہ جا کے بتائیں گے۔ تو پہلے لوگوں کو پہچاننا سیکھو، دیکھو ان کو کیا ضرورت ہے، کیا نہیں ہے، پیار دو، جتنا ہو سکے پیار کرو، پیار زیادہ عرصے تک رہتا ہے، نفرت میں کچھ نہیں ہے، وہ 2 دنوں کا ہے،